بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب فی الرجل یطأ الاذی برجلہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے پاؤں سے گندگی کو رونتا ہے، یعنی گندگی پر چلنے سے وضو ٹوٹنے کا بیان، یعنی گندگی پر چلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس باب میں یہ بیان ہوگا، یہ مقصد ہے، باقی معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ حدیث دیکھیں، وبه قال حدثنا حناد بن السري وابراهيم بن ابي معاويه عن ابي معاويه وحدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا شريك وجرير وابن ادریس عن الاعمش عن شقیق قال قال عبد الله كنا، حضرت عبداللہ فرماتے كنا لا نتوضا من موطئ، ہم گندگی کو روننے کے بعد، گندگی پر چلنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، ولا نکف شعرا، اور نہ اپنے بالوں کو، ولا ثوبا، اور نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے تھے، یعنی جب ہم گندگی پر چلتے تھے تو نہ اپنے بالوں کو سمیٹتے تھے اور نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے تھے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں، ایک حدیث میں ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں گندگی پر چلتی ہوں تو اس سے میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس کو وہم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہم کو اس طرح دور کیا کہ جب آپ گندگی پر چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر صاف جگہ آتی ہے، آپ صاف جگہ پر چلتے ہو تو آپ کے کپڑے واپس صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہ اس کو یہ تھا کہ وہم تھا کہ جب گندگی پر چلتے ہیں تو گندی ہوا لگتی ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو وہمی شخص کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ اس کے وہم کے مطابق دیا جاتا ہے تاکہ اس کا وہم دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اگر یہ بات مان لی جائے کہ گندی ہوا لگنے سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو گندی جگہ جب ختم ہو جاتی ہے پھر صاف ہوا لگتی ہے تو آپ کے کپڑوں کو واپس صاف کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید گندگی پر چلنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا بال وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں یا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندگی پر چلتے تھے، ہمارے بال بھی کھلے ہوتے تھے، ہم کپڑوں کو بھی نہیں سمیٹتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ ہم وضو کرتے تھے دوبارہ، نہ بالوں کو دھوتے تھے، نہ کپڑوں کو دھوتے تھے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گندگی پر چلنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ بال ناپاک ہوتے ہیں اور نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہمی عورت کو جواب دینے کے لیے، اس کے وہم دور کرنے کے لیے آپ نے اس کو وہ جواب دیا تھا، باقی اس کا یہ مطلب نہیں اس حدیث کا کہ گندگی پر چلنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ قال ابراہیم بن معاویہ فیہ عن الاعمش عن شقیق عن مسروق، فرماتے کہ ابراہیم بن ابی معاویہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے اور انہوں نے شقیق سے، انہوں نے مسروق سے، او حدثہ عنہ، یا انہوں نے اس سے روایت کیا ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ وقال حناد عن شقیق، اور حناد فرماتے ہیں، حناد نے شقیق سے روایت کیا ہے اور وہ بھی فرماتے ہیں حدثہ عنہ، انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا قال، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ، عبداللہ نے فرمایا۔ تو یہ حدیث کے مختلف اسانید بیان کی اور حدیث کے مختلف سندوں کی طرف اشارہ کیا۔ باب فی من یحدث فی الصلاۃ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے، یعنی نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو انسان کیا کرے۔ تو فرماتے ہیں وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم بن الاحول عن عيسى بن ختان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن طلق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کی ہوا نماز میں خارج ہو جائے، فلینصرف، تو وہ جائے، فلیتوضا، وضو کرے، ولیعید الصلاۃ، اور نماز دوبارہ پڑھے، نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز اس کی ٹوٹ گئی دوبارہ نماز پڑھے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسی سے بنا کرے، بنا کا یہ مطلب ہے کہ جہاں سے نماز ٹوٹی تھی انسان جائے دوبارہ وضو کرے، اس میں بات چیت وغیرہ نہ کرے اور واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کرے۔ مثلا اگر 2 رکعتیں پڑھی تھی، تیسری رکعت میں کھڑا تھا اور وضو ٹوٹ گیا تو آ کے دوبارہ تیسری رکعت ہی شروع کرے، لیکن اس کی شرائط ہے بنا کی کہ اس میں آپ نے بات وغیرہ نہ کی ہو یا کوئی ایسی حرکت نہ کی ہو جو نماز کے مخالف ہو، یعنی ایسی حرکت کی ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو۔ تو ایسی اگر کوئی حرکت آپ نے نہیں کی تو پھر بنا آپ کی درست ہے، اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی یا آپ نے بات چیت کر لی تو پھر آپ بنا نہیں کر سکتے، پھر آپ اثر نو نماز پڑھیں گے، لیکن اس حدیث میں اثر نو نماز پڑھنے کا ذکر ہے، باقی بنا بھی کر سکتے۔ باب فی المزی، یہ باب ہے مزی کے بارے میں، یعنی مزی سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کا بیان ہے کہ مزی کا کیا حکم ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبادة بن حميد الحزاء
عن الرکین بن الربیع عن حسین بن قبیصۃ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے کنت رجل مزاء، میں ایسا شخص تھا جس کو مزی بہت آتی ہے، یعنی مجھے مزی بہت آتی تھی، فجعلت اغتسل، اور میں غسل کرتا تھا، یعنی جب بھی مزی آتی تھی میں غسل کرتا تھا، حتی تشقق ظہری، یہاں تک کہ میری پیٹھ پھٹ گئی۔ پیٹھ کس طرح پھٹی؟ یعنی آپ ٹھنڈے پانی سے بار بار وضو کرتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پھٹ گئی، جس طرح ٹھنڈ میں سردی میں انسان اگر ٹھنڈے پانی کو استعمال کرے تو اس سے اس کی جلد پھٹ جاتی ہے، تو اس طرح بار بار وضو کرنے سے فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ پھٹ گئی۔ فذکرت ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ اور ذکر لہ، یا یہ الفاظ ہے، راوی کو شک ہوا ہے کہ ذکر لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، یعنی پہلی صورت میں یہ بنتا ہے کہ میں نے خود تذکرہ کیا، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے میرے بارے میں تذکرہ کیا، میرا نام نہیں لیا لیکن تذکرہ کیا۔ وہ بات آگے آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے یہ مسئلہ پوچھے اور میرا نام نہ بتائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھوں، اس لیے آپ میری طرف سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو او ذکر لہو کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ایک شخص کو مزی آتی ہے تو وہ کیا کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل اذا رأيت المزی، جب تو مزی کو دیکھے تو اس طرح نہ کر، یعنی غسل نہ کرو۔ فغسل ذکرک، اپنے عضو کو دھو لو، یعنی عضو تناسل کو دھو لو، مخصوص اس کو دھو لو۔ وتوضأ وضوءک للصلاۃ، اور اس طرح وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو بس۔ فإذا فزقت الماء، فإذا فسقت الماء فاغتسل، جب پانی اچھل کر باہر آئے تو پھر غسل کرو۔ اچھل کر باہر آنے والے پانی کا مطلب یہ ہے کہ جب منی آ جائے تو پھر غسل کیا کرو، کیونکہ منی عام صورت میں اسی طور پر آتی ہے کہ اچھل کر آتی ہے، تو اس وجہ سے جب منی آ جائے تو غسل کیا کرو۔ مزی وغیرہ یا ودی وغیرہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف استنجا اور وضو کر لے، اور جس جگہ پر وہ لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھو لے۔ وبی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ، وہ حدیث یہ آ رہی ہے، وبی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی النضر عن سلیمان بن یسار عن المقداد بن الاسود قال، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امرہ، ان کو حکم کیا کہ یسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، کہ وہ حضرت علی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کرے کہ اذا نادا من اہلہ، جب وہ اپنے گھر والوں کے قریب جاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، فخرج منہ المزی، تو اس سے مزی خارج ہوتی ہے، ماذا علیہ، تو اس شخص پر کیا حکم ہے، یعنی وہ کیا کرے۔ فإن عندی، آگے وجہ بتائی، فإن عندی ابنتہ، اور وجہ یہ ہے، یعنی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پوچھے، فإن عندی ابنتہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، وانا استحی ان اسألہ، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں۔ قال المقداد، مقداد فرماتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ذالک، اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم ذالک، جب تم میں سے کوئی شخص یہ پائے، یعنی یہ مزی پا لے کہ مزی خارج ہو گئی ہے، فلینتزح فرجہ، تو وہ اپنے شرمگاہ کو دھو لے، ولیتوضأ وضوءہ، اور وضو کر لے، یعنی شرمگاہ کو دھونے کا دو مطلب ہے، یعنی اپنے غسل کو بھی دھو لے اور استنجا بھی کر لے اور وضو بھی کر لے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وبی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن ہشام بن عروہ عن عروہ ان علی بن ابی طالب، علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ المقداد، قال المقداد، علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال المقداد، مقداد فرماتے ہیں وذکر نحو ہذا، اور حضرت مقداد نے اسی طرح حدیث بیان کی جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ قال، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فسألہ المقداد، مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیغسل ذکرہ وانثییہ، اس شخص کو چاہیے کہ اپنے عضو تناسل کو دھو لے اور اپنی شرمگاہ کو یعنی استنجا کر لے، مقات کو دھو لے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف عضو تناسل کو نہ دھوئے بلکہ اس کو بھی دھو لے اور استنجا بھی کر لے اور پھر وضو کر لے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ الثوری وجماعۃ عن ہشام عن ابیہ عن المقداد عن علی ابن ابی طالب، کہ اس حدیث کو
بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے ہشام سے، اور انہوں نے مقداد سے، اور انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس حدیث میں انسائی استنجا کا بھی ذکر ہے، اس حدیث کو بہت سارے حضرات نے روایت کیا ہے، تو اس پر عمل کرنا زیادہ مناسب ہے بجز اس حدیث کے جس میں سے استنجا کا ذکر موجود نہیں ہے. وبی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا ابي عن هشام بن عروة عن ابيه عن حديث حدثه عن علي بن ابی طالب. وہ حدیث بیان کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے، قال وہ فرماتے ہیں کہ قلت مقداد، میں نے مقداد کو کہا، فذکر معناه، آگے انہوں نے وہی حدیث مکمل اس کے ہم معنی اور ہم مفہوم حدیث بیان کی جو اوپر بیان ہو گئی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ الگ ہے کہ علی بن طالب فرماتے ہیں کہ قلت المقداد، میں نے مقداد کو کہا، تو ان الفاظ کا صرف تذکرہ کر دیا. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورواه المفضل بن فضالہ والثوری وابن عیینہ عن هشام عن ابیہ عن علی ورواه ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابیہ عن المقداد عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر انثییہ. فرماتے ہیں کہ ان تمام حضرات نے حضرت علی سے اور حضرت مقداد سے روایت کی ہے، اور اس میں انہوں نے استنجا کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے. تو یہاں سے اختلاف روایات امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں استنجا کا ذکر ہے مزی کے بعد اور بعض میں نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ استنجا کرنا لازم نہیں ہے، مستحب ہے کہ انسان استنجا کرے. باقی لازم اور ضروری یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے جہاں پر مزی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھو لے اور عضو تناسل کو دھو لے. باقی استنجا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر استنجا کر لے تو یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کر لے، وضو کر لے. اس لیے کیونکہ استنجا مستحب ہے تو بعض حدیثوں میں آپ نے استحباب کے طور پر اس کو ذکر کیا، اور لازم نہیں ہے، اس وجہ سے بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن ابراہیم قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني سعید بن عبید الساقع عن ابیہ عن سہل بن حنیف قال كنت القى من المزی شدۃ. سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ مجھے بہت مزی آتی تھی، وکنت اکثر منہ الاغتسال، اور میں اکثر اس سے غسل کیا کرتا تھا، یعنی وضو مزی آنے کے بعد میں غسل کرتا تھا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یجزئک عن ذلک الوضوء، آپ کو وضو کرنا ہی کافی ہے مزی کی وجہ سے، یعنی مزی کی وجہ سے آپ صرف وضو کریں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ فکیف بما یصیب منہ، فکیف بما یصیب ثوبی منہ، جو میرے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے اس کے ساتھ کیا کروں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک بان تأخذ کفا من ماء، آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک چلو پانی لے، فتنزح بها من ثوبک، اور اس کو اپنے کپڑوں پر اس کے ذریعے اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے جہاں آپ کو خیال ہو کہ وہاں پر مزی لگی ہوئی ہے، وہاں پر اپنے کپڑوں پر آپ چھینٹے مار لیں. تو یہ چھینٹے اس صورت میں مارے کیونکہ حدیث آتی ہے جہاں پر آپ کو خیال ہو، یعنی آپ کو شک ہو کہ یہاں پر مزی لگی ہے یا نہیں لگی، یعنی جہاں پر آپ کو وہم ہو تو وہاں پر پھر آپ چھینٹے مار لیں، کیونکہ وہم میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. لیکن اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہاں پر مزی لگی ہے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا، اور دھونا لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے. تو حدیث میں جو ہے چھینٹے مارنے کا جو ذکر ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو خیال اور شک ہو کہ یہاں پر مزی لگی ہے یا نہیں لگی، تو اس وجہ سے حیث تراہ انہ اصابہ، فرمایا کہ جہاں آپ کو یہ خیال ہو کہ یہاں پر مزی لگی ہے وہاں پر چھینٹے مار لے، لیکن جہاں پر یقین ہو وہاں پر تو دھونا لازم اور ضروری ہے. وبی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبد اللہ بن وہب قال حدثنا معاویہ یعنی بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حکیم عن عمه عبد اللہ بن سعد الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عما یوجب الغسل. عبداللہ بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جس سے غسل واجب ہوتا ہے. وعن الماء یکون بعد الماء، اور اس پانی کے بارے میں پوچھا جو غسل کے بعد آتا ہے، یعنی غسل کے بعد انسان کو اکثر طور پر بعض اوقات مزی آتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے مزی کے بارے میں پوچھا جو غسل کے بعد آتی ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک المزی، یہ مزی ہے، یہ جو پانی غسل کرنے کے بعد آتا ہے یہ مزی ہے. وکل فحل یمزی، اور ہر جانور یعنی جو نر ہوتا ہے اس کو مزی آتی ہے. فتغتسل من ذالک فرجک، تو مزی آنے کی وجہ سے آپ اپنے فرج کو، شرمگاہ کو دھو لیں. وانثییک، اور آپ استنجا کر لیں. وتوضأ وضوءک للصلاۃ، اور اس طرح وضو کرے جس طرح آپ اپنے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی اس سے غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، صرف استنجا اور وہ غسل کر لیں، وضو کر لیں.
وبه قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا الحسين بن حميد قال حدثنا علاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرام بن حکیم اپنے چاچا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یحل لی من مرأتی وہی حائض، میری عورت جب حائضہ ہو، میری بیوی جب حائضہ ہو تو میرے لیے اس کی کیا چیز حلال ہے، یعنی جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو میرے لیے کیا چیز حلال ہے. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ما فوق الازار، تہبند سے اوپر اوپر یعنی ناف سے اوپر اوپر بیوی سے لطف اندوز ہونا یہ حلال ہے، ناف کے نیچے نیچے حلال نہیں. وذکر مواکلۃ الحائض، اور اسی طرح حائضہ عورتوں کے کھانے پینے کا بھی ذکر کیا، یعنی ان کے ساتھ کھانا پینا یا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ جائز ہے حیض کی صورت میں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا، تو ان کو بالکل ناپاک اور گندا سمجھتے تھے. تو اسلام نے اس کو ختم کیا، یعنی کھانے پینے کا ذکر کر دیا بعد میں کہ اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اس کا ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا جائز ہے، لیکن ناف سے اوپر اوپر ناف سے نیچے نیچے اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اوپر اوپر آپ کے لیے جائز ہے. وساق الحدیث، باقی حدیث آگے اس طرح چلائی، یعنی باقی آگے پھر حدیث ذکر کی ہے انہوں نے پوری، لیکن یہاں پر کیونکہ مقصود یہ ہے صرف اس کا تذکرہ کر دیا اسی سے کا. وبی قال حدثنا هشام بن عبد الملك الجزني قال حدثنا بقية عن سعد الأخطش وهو ابن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عائز الأزدي قال هشام وهو ابن قرط امیر حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اما یحل للرجل من مرأتی وہی حائض، کہ مرد کے لیے جب اس کی بیوی حائضہ ہو تو کیا حلال ہے. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فوق الازار، ناف سے اوپر اوپر لطف اندوز ہونا حلال ہے. والتعطف عن ذلك افضل، اور اس سے بچنا افضل ہے، یعنی جائز ہے کہ آپ اس کے ناف سے اوپر اوپر لطف اندوز ہو، لیکن اس سے بھی بچنا کیا ہے، افضل ہے کہ پھر انسان کے حائضہ عورت کے قریب نہ جائے، یہ زیادہ افضل ہے. قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ولیس ہوا بالقوی، یہ حدیث قوی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس کی بہت ساری علتیں ہیں ضعیف ہونے کی، لیکن ایک علت آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی سند میں آیا ہے عن سعد الاخطش، سعد الاخطش جو ہے، یہ سعد الاخطش یہ جو راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے. تو اس ضعیف راوی کی وجہ سے بھی یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. اور اس کی وجہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علتیں ہیں، ان کے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے لیے یہ اس علت ہی کیا ہے، کافی ہے کہ اس کے راوی سعد الاخطش جو ہے وہ ضعیف راوی ہے. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.